وقال الله تعالى في موضع آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے یہ کائنات بنائی اور اس کائنات میں ہم انسانوں کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ قائم فرمایا، جس کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے انسانوں کو اپنی مرضیات، اپنی شریعت اور اپنی پسند کی چیزوں کی خبر دیا. اسی طرح سے ہر وہ عمل جس سے اللہ رب العالمین غصہ ہو، ہر وہ عمل جو اللہ رب العالمین کو ناپسندیدہ ہو، ہر وہ عمل جو انسان کو اللہ کی جہنم تک پہنچانے کا ذریعہ ہو، ان تمام باتوں کی وضاحت اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعہ دنیا کے انسانوں کے سامنے کیا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من شيء يقربكم الى الجنه ويبعدكم من النار الا وقد بين لكم. ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے اور جنت سے قریب کر دے اور ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم سے دور کر دے، وہ تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے، واضح کر دی گئی ہے. اسی کا ایک جز یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہم کو اچھا، بہتر اور نیک عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ یہ آزمائے، یہ جانچے اور پرکھے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں یہ جانچنا چاہ رہا ہوں، موت اور زندگی بنا کر کے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اچھا عمل کون کرنے والا ہے. گویا کہ رب العالمین یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ عمل کیا کرتے ہو آپ یا عمل کون کرنے والا ہے، عمل انسان کیا انجام دیتا ہے، یہ رب العالمین نہیں دیکھنا چاہتا. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے فطری طور سے عابد پیدا کیا ہے. انسان عمل کرنے کے لیے مجبور ہے. ہر انسان عمل کرے گا، اس کے بغیر انسان دنیا میں نہیں رہ سکتا. ہر انسان ضرور کوئی نہ کوئی عمل انجام دے گا. عمل جب انجام دے گا اپنی فطرت سے، اپنی طبیعیت سے، چاہے نہ چاہے ہر صورت میں اسے عمل کرنا ہے. تو اللہ رب العالمین عمل نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے نیک عمل کرنا چاہیے، عمل صالح کرنا چاہیے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. اسے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ نیک عمل کرنا چاہیے. اسی لیے رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ. کہ جس نے اچھا اور نیک عمل کیا، چاہے مرد ہو اور چاہے عورت ہو، اور وہ صاحب ایمان ہے، تو ہم اسے خوشگوار اور عمدہ زندگی سے نوازیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یہ اچھی زندگی، یہ عمدہ حیات اس دنیا میں بھی اللہ رب العالمین دے گا اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین دے گا. اللہ رب العالمین نے یہ جو وعدہ کیا ہے دو شرطوں کے ساتھ، ایک تو انسان صاحب ایمان ہو اور دوسرے عمل صالح کرنے والا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنا، عبادت کرنا، بندگی کرنا ہم سے صرف یہ مطلوب نہیں ہے، ہم سے اسی کے ساتھ یہ مطلوب ہے کہ جو عمل کیا جائے وہ اچھا عمل ہو، جو عبادت کی جائے
وہ عبادت صالحہ ہو، جو بندگی کی جائے وہ رب کی بتائی ہوئی بندگی ہو، عبادت کا جو طریقہ اپنایا جائے وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہو، تب جا کر کے ہماری عبادت کام کی ہوگی اور ہماری عبادت اللہ کے ہاں ہم کو سرخرو کر سکے گی۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز پڑھو یہ رب کا حکم ہے، لیکن کیسی نماز؟ وہ نماز پڑھو جو مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، جیسی نماز پڑھتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا ہے ویسی نماز تم لوگ پڑھو۔ بخاری کے دوسری روایت میں ہے، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، تم اپنے حج کے اعمال اور حج کے طریقے کو مجھ سے سیکھ لو۔ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، من استطاع إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے اوپر اللہ کے لیے حج کرنا فرض کیا اللہ نے۔ لیکن کیسے؟ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے سیکھنے کے بعد حج کرو، حج کے اعمال مجھ سے سیکھ کر کے انجام دو۔ اس لیے عبادت جب آپ کرو گے، بندگی جب آپ کرو گے، شریعت کے طریقے پر چلنے کی جب آپ کوشش کرو گے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ وہ طریقہ اختیار کریں، وہ طریقہ تلاش کریں، وہ اس انداز کی جستجو کریں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دکھایا۔ اس لیے ہم سے یہ مطلوب ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، لیکن کیسی بندگی؟ وہ بندگی جو رب کو پسند آتی ہے، وہ بندگی جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے، یہ پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتا ہے یا اس عمل کو پسند نہیں کرتا؟ ہماری اس عبادت سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا؟ یہ کیسے طے کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ دنیا میں انسانوں کو رب کی مرضی کا علم بتانے کا صرف ایک طریقہ دنیا میں ہے، رب کی پسند کو جاننے کا دنیا میں صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے انبیاء کرام کا سلسلہ۔ ہمارے دین میں اللہ کی پسند اور ناپسند اگر معلوم کرنا ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تنہا ذریعہ ہیں جن کے ذریعہ اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم جو عمل کرنا چاہتے ہیں، جو عبادت کرنا چاہتے ہیں، بندگی کا جو انداز اپنانا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ جستجو کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ عمل اللہ کو پسند ہے یا پسند نہیں ہے، ہماری عبادت اللہ کو خوش کرے گی یا نہیں۔ اور جب تک نبی ہمیں نہیں بتائیں گے دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نہیں بتا سکتی۔ جب تک نبی ہمیں اس بات کی خبر نہیں دیں گے دنیا میں کوئی دوسرا میڈیا، دنیا میں کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے جو رب کی مرضی کے بارے میں ہمیں درست خبر دے سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں، اللہ کی شریعت کو سیکھیں، نبی کی سنت کو سیکھیں، نبی کی سیرت کو سیکھیں، نبی کے انداز عبادت کو سیکھیں، نبی کے بتائے گئے طریقے کو سیکھیں، نبی کے اسوہ حسنہ کی جستجو کریں، نبی کے دن اور رات کے معمولات کا پتہ لگائیں۔ یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم یہ سیرت سیکھیں، کیونکہ اسے سیکھے بغیر ہم رب کی بندگی نہیں کر سکتے، اسے جانے بغیر رب کی رضا تک پہنچانے والے اعمال ہم ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کو اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں آ گئے، لیکن نماز کیسی پڑھی جائے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز ہو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ زید، عمر، بکر، خالد ان کی نمازوں کا اعتبار نہیں ہے، مجھے کھڑے ہونے میں یہ آرام ہے، اس آرام کی ضرورت نہیں ہے۔ میری مرضی یہ ہے کہ میرا پیر شمال اور جنوب کی طرف ہوگا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ میری مرضی یہ ہے کہ میں رکوع میں پیٹ سیدھی کروں گا تو میری کمر ٹیڑھی ہو جائے گی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میں اگر سجدہ برابر کروں گا تو میری پشت میں لچک پیدا ہو جائے گی، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ نماز وہ ہوگی جو میرے نبی نے سکھایا ہے، کھڑے کیسے ہونا ہے، نیت کیسے باندھنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے انجام دینا ہے، قاعدہ میں کیسے بیٹھنا ہے، یہ کون سکھائے گا؟ آپ سکھاؤ گے؟
آپ کا نفس سکھائے گا، آپ کی صحت سکھائے گی، آپ کی مرضی سکھائے گی؟ نہیں میرے دوستو، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھائیں گے۔ میرے نبی کی تعلیم اور آپ کی سیرت ہمیں اس بات کا درس دے گی۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اور ایک سے زیادہ مرتبہ نہیں بلکہ زندگی بھر اس بات کا اعلان کرتے تھے، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے، اللہ تسبون کما تسب الملائکۃ عند ربها قالوا کیف تسب الملائکۃ عند ربها قال یقیمون الصفوف الاول ويتراصون في الصف۔ کہا کیا تم ایسے صف نہیں لگاؤ گے جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس صف لگاتے ہیں؟ کہا کیسے صف لگاتے ہیں؟ کہا کہ وہ پہلی صفوں کو پورا کرتے ہیں، پہلی صف پورا کرنے کے بعد پھر دوسری صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور صفوں کو جوڑ کر ملا کر رسا سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے کھڑے ہوتے ہیں۔ پیر سے پیر ملانے میں ہمارے ماتھے پر شکن آ جائے گی، تخنے سے تخنا ملانے میں ہماری انانیت ٹوٹ جائے گی، بغل والے کے کندھے سے کندھا ملانے میں ہمارے نفس پر ضرب آئے گی۔ زندگی بھر نماز پڑھتے رہو میرے دوستو، زندگی بھر سجدے کرتے رہو، زندگی بھر سب کے لیے رکوع کرتے رہو، مگر نبی کا طریقہ اگر نہیں آیا تو اس نماز سے کیا فائدہ ہے؟ اس عبادت سے کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته۔ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو کسی چیز کی آڑ میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے، کسی چیز کو سترا لے کر نماز پڑھے اور اس کے قریب کھڑا ہو کر نماز پڑھے تاکہ شیطان اس کی نماز کو کاٹ نہ دے۔ اور نبی جب کھڑے ہوتے تھے، بخاری کی روایت میں ہے، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے سجدہ گاہ اور دیوار کے درمیان بکری گزرنے کے بقدر جگہ ہوتی تھی، اور جب آپ کے سامنے سے کوئی چیز گزرنا چاہتی تھی تو آپ اس کو روکتے تھے اور جب نہیں روکتے تھے تو آگے بڑھتے تھے، یہاں تک کہ پیٹ لا کر کے دیوار سے لگا دیتے تھے اور پھر بکری پیچھے سے گزرنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ آپ تیسری صف میں سنت پڑھتے ہو، آپ دوسری صف میں سنت پڑھتے ہو، کہاں تک روکنے جاؤ گے گزرنے والے کو؟ کیسے منع کرو گے اپنے سامنے سے گزرنے والے کو؟ آپ نہیں ستھرا کر کے نماز پڑھو گے، مت پڑھو۔ نقصان کس کا ہوگا؟ عالم صاحب کا نقصان ہوگا، مولوی صاحب کا خسارہ ہوگا، مولوی کے اعمال میں نقص پیدا ہوگا۔ آپ اگر نہیں کرتے، اگر آپ نبی کی سنتوں سے محبت نہیں کرتے، نبی کی سنتوں پر فدائیت کا جذبہ اگر آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوتا تو رونے کا موقع تو آپ کے لیے ہے نا۔ نبی سے لگاؤ اگر آپ کے دلوں میں نہیں ہے، نبی کی سنتوں سے پیار اگر آپ کے دل میں نہیں ہے تو رونا کس کو چاہیے؟ مولوی صاحب کو؟ سنو میرے دوستوں، میں عرض کرتا ہوں آپ سے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ معاملہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے اندر یہ غزوہ انتہائی مشکل اور پریشانی کا غزوہ ہے، اسے تاریخ میں جیش العسرہ، پریشانی اور تکلیف کی جنگ کہا جاتا ہے۔ جب اس گوشے سے نکلے تو بہت سے لوگ جان بوجھ کر کے پیچھے رہ گئے، یہ منافق لوگ تھے، جان بوجھ کر کے غزوے میں شامل نہیں ہوئے، واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کر کے، تو یہ لوگ عذر پیش کرنے لگے، کیا بتائیں، تیاری نہیں کر سکے، سفر کے لیے سامان موجود نہیں تھا، جانے میں پریشانی کا سامنا تھا، یہ عذر تھا، یہ عذر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، سن لو، اگر ان کا ارادہ ہوتا کہ جائیں گے جہاد میں تو انہوں نے تیاری کر رکھی ہوتے پہلے سے، اگر ان کا جانے کا ارادہ ہوتا، اگر ان کے پلان میں جہاد کے لیے نکلنے کا عزم شامل ہوتا تو انہوں نے تیاری کی ہوتی پہلے سے نا، پہلے سے تیاری کی ہوتی، اسباب تیار کیا ہوتا، سامان تیار کیا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نکلنے کو ناپسند کرتا تھا، اللہ نے ان کا جانا خود ناپسند کیا، اس لیے ان کو بے ہمت کر دیا، ان کی ہمت اور ارادے کو توڑ دیا اور کہا بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، تمہاری جانے کی ضرورت نہیں۔ ذرا سوچو میرے دوستوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین
طرف پلٹ کر کے آئیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ہمارے دلوں پر مہر لگا دیا ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کی لذت اور اس کی شائستگی سے محروم کر کے بیٹھا دیا کہ بیٹھو تمہارے آنے کی ضرورت نہیں. ذرا سوچنا میرے دوستوں, آپ سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے مسجد میں آؤ, آپ سے کہا جاتا ہے کہ نماز آپ کے اوپر فرض ہے, آپ سے کہا جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنے آئیں گے تو آپ کا ایمان خطرے میں ہے, آپ کو ڈر ہے, یہ خدشہ یہ ہے کہ نماز کے بغیر کہیں آپ اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے ہیں. لیکن پھر بھی آپ کا کانوں پر جو نہیں رہتی, کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹھے رہو گھروں میں. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ آپ مسجد تک پہنچو, اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے کہ آپ کو مسجد تک آنے کی توفیق دے. ذرا سوچنا ہے بات میں زندگی سے. آپ لوگ تو الٹا سوچتے ہو, مولوی صاحب نے کہا اس لیے ہم کو نہیں کرنا ہے, مولوی صاحب کی باتیں اس لیے ہمیں نہیں ماننا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, لیکن آپ یہ سوچو کہ جو بات ہے, جو حکم ہے, جو فرمان ہے, اس فرمان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کس نے کہی یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ رب العالمین نے دنیا کے انسانوں کے سامنے بات کیا. اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو آپ کس کی بات کو نکارتے ہو میرے دوستوں؟ کس کی بات کا انکار کرتے ہو آپ؟ اور پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین نے دلوں پر مہر لگا دیا ہے, ولا يعرف معروفا ولا ينكر منکرا, معروف اور منکر کی تمیز آپ نے کھو دیا ہے, بھلائی اور برائی کے درمیان فرق آپ نے مٹا دیا ہے. آپ کہیں ایسا تو نہیں؟ ذرا سوچئے گا, غور کیجیے گا, اور کسی نتیجے تک پہنچنے سے پہلے بند کمرے میں بیٹھ کر اپنی خلوت اور تنہائی میں رب العالمین سے التجا کیجیے گا کہ رب تیری زندگی عطا کی ہوئی زندگی کو ہم کس طرح سے گزار رہے ہیں, اور ہماری یہ زندگی تم کب ختم کر دے گا ہم کو معلوم نہیں ہے. اس کے باوجود ہم تیری عبادت کی طرف لپکتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کے باوجود تیرے گھر کی طرف ہم دوڑ کر کیوں نہیں آتے؟ اس کے باوجود مؤذن کی ندا پر ہم لبیک کہنے پر اپنے آپ کو آمادہ کیوں نہیں پاتے؟ ذرا سوچیے گا. میرے دوستوں, میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے, اپنے نفس کو تیار کرتا ہے, اور جب اس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے, جب اس کے پاس دین کا حکم پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مکمل طور سے شرعی حکم کے تابع اور اس کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بیان کردہ حکم میں تردد, تذبذب اور کسی شک کا شکار نہیں ہوتا, اور اسی لیے اس کی صفت یہ ہوتی ہے جو میرے رب نے کہا ہے, انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. مومنوں کی شان یہ ہے, مومنوں کی صفت یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلہ کرنے کے لیے, ججمنٹ لینے کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. سمع اور طاعت, سننا اور ماننا, یہ اہل ایمان کی صفت ہے. لیکن سننے کے بعد بھی اگر انسان کو تردد ہے, باہر جانے کے بعد وہ اپنے دین میں ہنستا ہے کہ ہم نے تو بیوقوف بنا دیا مولوی صاحب کو, ہم نے تو مولوی صاحب کو چیخنے پر مجبور کر کے ان کی کوئی بات نہیں مانی. یہاں سے لوگ آپ تو بس سوچ میں نفس میں, آپ تو بہت خوش ہو اپنے جی میں, لیکن نتیجہ آپ کو کیا ملے گا میرے دوستوں؟ اس کا بدلہ آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کے اس عمل کی وجہ سے مولوی صاحب کے نامہ اعمال پر حرف آئے گا, آپ کی اس حرکت کی وجہ سے مولوی صاحب کی نیکیوں میں کوئی کمی اور کوئی اضافہ ہوگا, آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کے کردار, آپ کے نامہ اعمال پر کیا فرق پڑے گا, اس کے بارے میں کبھی آپ سوچو, اس کے بارے میں آپ غور کرو. کیوں؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. اچھا کرو گے, نیک عمل کرو گے تو آپ فائدہ اٹھاؤ گے, برا کرو گے, غلط کرو گے
فعليها، تو آپ کے اپنے نفس پر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ دونوں صورتوں میں آپ اچھائی کی طرف آئے، آپ کا نام اعمال روشنی ہوگا، آپ نے اچھائی کے علاوہ دوسرا راستہ اپنایا، آپ کا نام اعمال ہلکا ہوگا، آپ کا ترازو پست ہوگا، آپ کا ترازو بے وزن ہوگا۔ کس کا نقصان ہوگا؟ آپ اس بات پر سوچو۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے سوچنے اور سمجھنے کی جو قوت ہے وہ اس قدر منقلب اور اس قدر معکوس ہو چکی ہے کہ سیدھی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ایک موٹی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے عبادت کا حکم ہم کو دیا، اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی کا مطالبہ ہم سے کیا، اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بدلہ دے گا، اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری گرفت کرے گا۔ دوسرے کا اس میں کیا دخل ہے؟ کہیں دوسرا شامل ہو رہا ہے اس میں کسی طرف سے؟ اللہ نے کہا وَكُلٌّ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اللہ کے یہاں سب اکیلے آئیں گے، سب کے سب اللہ کے دربار میں تنہا حاضر ہوں گے۔ مولوی صاحب آپ کے ساتھ آئیں گے جواب دینے کے لیے، خاندان اور قبیلے والے آئیں گے آپ کا ساتھ دینے کے لیے، وہ احباب اور دوست جو دنیا میں آپ کو برائیاں کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، جو آپ کو اللہ کے دین کی مخالفت کی ترغیب دیتے ہیں، جو آپ کو بند کمرے میں بیٹھ کر رب کی شریعت کو پامال کرنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ آئیں گے رب کے ہاں آپ کی رہنمائی کرنے، آئیں گے اللہ کے ہاں آپ کی کچھ پناہی کے لیے۔ نہیں، وہ کل ناتی یوم القیامت پر اکیلے تنے تنہا آؤ گے، کوئی ساتھ میں نہیں ہوگا۔ اور وہ منظر تو وہ ہوگا کہ باپ بیٹے سے، شوہر بیوی سے، بھائی بھائی سے، عزیز و اقارب ایک دوسرے سے راہ براہ دور بھاگ رہے ہوں گے، کہیں کوئی کسی نیکی کا سوال نہ کر دے۔ اور اس کا منظر آپ نے دنیا میں دیکھا ہے۔ ابھی یہ جو خطرناک بیماری چل رہی تھی، جب اس کو الگ کر دیا جاتا تھا تو اس سے کوئی ملنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ابھی میرے پاس افراد نے بتایا کہ بعض لوگوں نے رو رو کر یہ بددعا کیا، کاش اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بیماری دینے سے پہلے موت دے دیا ہوتا، کہ بچہ ملنے کو تیار نہیں، بیوی قریب آنے کو تیار نہیں، باپ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں، ماں کی مفتا اپنا پیار لٹانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بیماری اس قدر لوگوں کے دل و دماغ پر اتنی بری طرح سے مسلط ہو گئی ہے کہ کوئی کسی کا پوچھنے حال نہیں۔ یہ دنیا کا عالم ہے، یہ دنیا کا حال ہے، ایک معمولی بیماری کی وجہ سے۔ رب کے بارے میں، رب کے دربار میں جب میدان محشر میں سب حاضر ہوں گے تب آپ کیا سوچتے ہیں؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی کو بچانے کے لیے قیامت کے دن نہیں آئے گا۔ تو میرے دوستوں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم مسلمانوں پر اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض کیا ہے، اس لیے کسی مسلمان کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنے کا گناہ اپنے سر مول لے اور نماز پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہ کرے۔ یہ انتہائی خطرناک عمل ہے، اس لیے میرے دوستوں نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا وہ حکم ہے جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، اس لیے نماز کی پابندی، نماز کی ادائیگی کی کوشش یہ ہم سب کا طریقہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں ہماری غفلت ہم کو تباہی اور ہلاکت کے گڈھے میں پہنچا سکتی ہے، اس لیے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دیا تو نماز پڑھنے کے لیے آپ پر فرض ہے کہ نماز وہ پڑھو جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور جس کو پڑھنے کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا ہے۔ آپ کا نفس کچھ چاہتا ہے، آپ کی آسانی کچھ چاہتی ہے، آپ کی راحت جان آپ سے کسی عمل کا مطالبہ کرتی ہے، کیا کرے۔ آپ کو وہ کرنا ہے جو آپ کے رب نے آپ کو سکھایا ہے، آپ کو وہ کرنا ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے ذریعہ آپ کو بتایا ہے، ورنہ سنیں، بخاری کی روایت میں ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجدہ ٹھیک سے نہیں کرتا تھا، رکوع اور سجدہ ٹھیک سے نہیں کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ بہت لمبی مدت سے نماز پڑھتا ہو سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو مات هذا على هذا لمات على غير ملة محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا تو ملت محمد کے علاوہ دوسری ملت پر اس کا انتقال ہوگا. ملت محمد طریقہ نبوی کے علاوہ کسی دوسرے طریقے پر اس کا انتقال ہوگا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کب سے ایسے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں. 40 سال سے نماز کی پابندی کر رہا ہوں. کہا کہ اگر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گئے تو نبی کے ملت کے علاوہ کسی دوسری ملت پر تمہارا انتقال ہوگا. کون سا غلط کام کر رہا تھا وہ؟ نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں. 40 سال سے نماز پڑھ رہا تھا اور صحابی نے کہا کہ باطل ہے ساری نماز، بیکار ہے ساری نماز، خاک ہے ساری نماز، جب تک یہ نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام نہیں پاتی. تو نماز آپ پڑھنا چاہتے ہو، رب کی بندگی کرنا چاہتے ہو، رب کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو، رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو رب کے حوالے کرو نا اپنے آپ کو، خود کو رب کے سپرد کرو نا. کیوں آپ اللہ کے دین میں اپنی مرضی چلانا چاہتے ہو؟ کیوں اللہ کے دین میں آپ اپنی چاہت کا دخل دینا چاہتے ہو؟ چھوڑو اپنا آرام، چھوڑو اپنی چاہت، قربان کرو اپنی ہوائے نفس کو اور طریقہ اپناؤ وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کو سکھایا ہے. تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک پورا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ سیکھو. آپ کھڑے ہونے کا طریقہ نبی سے سیکھو، نیت باندھنے کا طریقہ نبی سے سیکھو، تکبیر کہنے کا طریقہ نبی سے سیکھو، صف بندی کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو، رکوع کرنے کی کیفیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرو، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو، سجدہ کرنے کا انداز، سجدہ کرنے کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیفیت سے ملانے کی کوشش کرو، اور جب تشہد میں بیٹھو تو وہ انداز اپناؤ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل کے ذریعہ دنیا کے انسانوں کو سکھایا ہے. یہی ہمارے لیے سبب نجات ہے. ورنہ محنت تو آپ پوری کرو، مشقت آپ پوری برداشت کرو، سخت سردی میں وضو کر کے مسجد میں آؤ ٹھنڈک جھیلو، سخت گرمی میں گرمی برداشت کرتے کہ مسجد میں آؤ گرمی برداشت کرو، اور اس کے بعد نماز جب پڑھنا ہو تو آسانی کی تلاش کے ناطے پوری نماز برباد کر لو. کیا حاصل ہوگا؟ کیا ملے گا آپ کو؟ آخر نماز آپ اللہ کے لیے پڑھنے کے لیے آتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے آتے ہو، اللہ کے دین پر عمل کے جذبے سے آتے ہو، تو کیوں اپنی والی اس سے داخل کرنا چاہتے ہو؟ کیوں اپنی مرضی نماز پر مسلط کرنا چاہتے ہو؟ رکوع کرو تو پیٹھ سیدھی کر کے کھڑے ہو، سر اور پیٹھ دونوں ایک لیول میں ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. سجدہ کرتے تھے تو اپنے پہلو کو اپنے کانوں سے جدا رکھتے تھے، دونوں کو ایک دوسرے سے ملاتے نہیں تھے، اور اپنی ناک اور پیشانی دونوں کو زمین پر رکھتے تھے، رگڑتے تھے. اور جب بندہ پیشانی اور ناک زمین پر رگڑتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین اوج ثریا پر متمکن کرتا ہے. زمین پہ سر جھکاتا ہے بندہ، اپنا ماتھا زمین پر انسان ٹیکتا ہے، مگر رب اسے عرش کے پاس بلاتا ہے. اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فاکثروا فیہ من الدعاء فقلیل من استجاب لکم. سب سے زیادہ قریبی اللہ سے بندہ اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے. بندہ سجدے کی حالت میں پیشانی زمین پر ٹیکتا ہے اور اللہ اسے اپنے عرش سے قربت عطا کرتا ہے. کتنے کی بات ہے! آپ جھکو گے تو اللہ آپ کو رفعت عطا کرے گا، آپ پست ہو گے تو رب آپ کو بلندی عطا کرے گا، اور جب الٹا کرو گے تو اللہ الرحمن. میرے اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.